اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھایا کہ یہ قوم مختلف طرح سے فساد پھیلایا کرتی تھی۔ کبھی راستوں پر بیٹھ جاتے، راستوں کو روکتے، ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کو گمراہ کرتے، دیگر انداز سے فساد پھیلاتے۔ اسی سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو خبردار کیا، ان کو سمجھایا، ان کو تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سنائے، تو ان کے سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے دخل اندازی کی تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے، آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی قتل کر دیں گے، یا تو خاموش رہو یا ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے دین میں داخل ہو جائیں، اور اس مقصد کے اندر بھی کمی نہیں ہو سکتی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذات نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم تبلیغ کرتے رہیں گے اور اس بات کا ہمیں ڈر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر مکمل بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ انسان اگر صحیح رخ پر کام کر رہا ہو اور صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ کر رہا ہو تو پھر انسان بڑا مطمئن رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اس کے بعد مختلف قوموں کے واقعات جو بیان فرمائے گئے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا، اور بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دستور یہی ہے کہ جب لوگ باز نہیں آتے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ان کو مبتلا فرماتا ہے تاکہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں، اور اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتا ہے، اور جب باز نہیں آتے پھر اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 101 سے یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعات یہاں پر ہمیں سنا رہے تھے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو معجزات بھی عطا فرمائے، لیکن ان قوموں نے ان کا انکار کیا، ان پر ایمان نہ لائے، مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے، مسلسل کفر پر جمے رہنے کی وجہ سے، حق بات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یعنی انسان جب نیک عمل سے پیچھے ہٹتا ہے، پھر برائی کے اندر پڑ جاتا ہے، پھر مسلسل لوگوں کو بھی برائی کے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راہ راست سے اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے اللہ دل کو صاف فرما دیتا ہے، لیکن پھر اگر گناہ کرے اور توبہ نہ کرے تو ایک اور سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور آخر کار انسان کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور حق اور باطل کے تمیز انسان کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا کہ ان کو جا کر سمجھاؤ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، آپ جائیے اور ان کو جا کر رہا کروائیے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو یہاں مصر کے رہنے والے تھے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے دراصل یہ جو ساری کے سارے بنی اسرائیلی تھے یہ تو اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے۔
ارض مقدس کے رہنے والے تھے، شام کے رہنے والے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے گھر والوں کو یہاں پر بلا لیا، رہنے کی جگہ عطا فرما دی، یہاں پر یہ لوگ رہتے رہے، یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی بڑی اقوام کے اندر ہونے لگا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے بعد یکے بعد دیگر فرعون آتے رہے اور ان بنی اسرائیلیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جائیں اور جا کر فرعون کو سمجھائیں اور بنی اسرائیل کو رہا کروا کر لے کر آئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر بتایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا، تو فرعون کہنے لگا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جس کو تم خدا مانتے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو تو پھر معجزات دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالا، وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس پر فرعون بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور کہنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو جادوگر اور مشیروں نے یہ بات کہی کہ یہ تو کھلا جادو ہے اور موسیٰ ایک جادوگر ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ دنیا بھر کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیں اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقابلے کا وقت طے ہو گیا، عید کا دن دوپہر چاشت کا وقت کھلے میدان کے اندر طے ہوا، سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا جادو دکھاؤ۔ کافی 30,000 کی تعداد میں جادوگر، انہوں نے اپنی رسیاں، انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی جو ایسے نظر آ رہی تھی جیسے سانپ ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سب کی تمام چیزوں کو کھا گیا۔ جادوگروں پر موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت واضح ہو گئی، وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ساری صورتحال کو دیکھا تو پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میرے کہنے سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے، میں تمہیں عذاب دوں گا، مخالف سم سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، کھجوروں کے ساتھ تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، حقیقت ہمارے سامنے کھل چکی ہے، تم جھوٹے ہو، موسیٰ اور ان کا رب سچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فرعونیوں نے طرح طرح سے نافرمانیاں کیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے کھیتیوں کو برباد کر دیا۔ جب پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے تو توبہ کی، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی۔ پھر نافرمانی پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں جو ہے ان کے دل بھیجے، وہ آئے اور انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، پھر دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر جوؤں کا عذاب ان پر آیا کہ اس طرح کے جوئیں، کپڑے دیکھتے تو ان کے اندر جوئیں، کھانا ہے تو اس کے اندر جوئیں، ہر چیز کے اندر جوئیں، بہت پریشان ہوئے۔ پھر توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر نافرمانی پر اتر آئے، سرکشی پر اتر آئے، اللہ نے مینڈکوں کا عذاب دے دیا۔ کھانا کھانے لگتے، اس میں مینڈک، پانی پینے لگتے، اس میں مینڈک، کپڑوں کو کھولتے، اس میں مینڈک۔ پھر اللہ کے حضور توبہ کی، پھر اس طرح سے نافرمانی پر اتر آئے۔ پھر اللہ کی ذات نے عذاب دیا، جب پانی پینے لگتے وہ خون بن جاتا، کھانا پکاتے سالن خون بن جاتا، کپڑوں پر خون لگا ہوتا، بہت پریشان ہوتے۔ پھر توبہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب آتا، معافی مانگتے لیکن یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ایسا کیجئے، جو بنی اسرائیلی آپ کو ماننے والے ہیں آپ ان کو لیں اور آپ فلسطین چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو لیا، اور اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان سارے کے سارے بنی اسرائیلیوں کو نجات عطا فرمائی۔
اس کے بعد آیت نمبر 142 کے اندر آتا ہے جب یہ وہاں پر آ گئے اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب ہمیں دستور زندگی چاہیے جس کے مطابق زندگی گزار سکو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے تورات عطا فرمائی۔ جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ سامری کے کہنے پر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی زیادہ دکھ ہوا، ان کو سمجھایا، اس میں سے کچھ لوگ ماننے والے ہوئے، کچھ لوگ نہ ماننے والے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے ذات نے فرمایا ان کی توبہ ایک ہی صورت میں قابل قبول ہو سکتی ہے، جو لوگ شرک کرنے والے تھے، بچھڑے کی عبادت کرنے والے تھے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی 6 بری عادتوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ بات جو ہے اس سے پھر جایا کرتے تھے، وعدہ کرتے وعدہ خلافی کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ذات کے جو احکامات ہوتے ان کے اندر تبدیلی کر ڈالتے، ان کے اندر تحریف کر ڈالتے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ذات نے فرمایا کہ تم اس بیت مقدس، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، لیکن جھکتے ہوئے داخل ہونا، لیکن یہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر فرمایا کہ ہفتے کا دن مکمل تمہارے لیے عبادت کا ہے، لہٰذا تم اس میں صرف عبادت کرو گے، شکار نہیں کرو گے۔ لیکن ان لوگوں نے ہفتے کے دن بھی شکار کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذات نے فرمایا یہ کوہ طور اٹھا کر تمہارے سر پر کر دیا ہے، اگر نہیں مانو گے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ پھر توبہ کرنے لگے اور اس کے بعد فرمایا ان احکامات الہیہ کا مذاق نہ اڑاؤ، لیکن یہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی عادات تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان باتوں کو بیان فرما کر ہمیں سمجھا رہی ہے، اے مسلمانوں تم وعدہ خلافی نہ کیا کرو، اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منوعاً ماننے کی کوشش کرو، اس کے مطابق عمل کیا کرو، جیسا حکم دیا جائے اس کو اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی مرضی سے عمل کو تبدیل کرو گے وہ بدعت بن جائے گا، اپنی مرضی سے عقائد کو لوگے تو انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور جیسے وہ ہفتے کے دن اس کام کے اندر مبتلا ہو گئے، اللہ تمہیں بھی حکم یہ دیتا ہے جب جمعے کی آذان ہو جائے اس وقت میں خرید و فروخت ترک کر دیا کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اگر ہم نے ان ساری چیزوں پر عمل نہ کیا تو جیسا انجام ان کا ہوا ایسا انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفار جو ہے وہ چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی اللہ کے ذات نے عقل عطا فرمائی لیکن عقل کا استعمال نہیں کرتے، دین پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ انسان اگر مسلسل غافل رہتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے، اچانک قیامت آ جائے گی اور پھر انسان کے لیے کوئی موقع نہیں ہوگا کچھ کرنے کا۔ اخیر میں فرمایا جیسے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے ذات نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا، سورہ اعراف کے اخیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ادب بیان فرما دیا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اگر چاہتے ہو اللہ کی ذات تم پر رحم کرے، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر خاموش رہا کرو اور توجہ سے سنا کرو۔ آخری آیت کریمہ آیت سجدہ ہے۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے اس آیت کو جو آیات سجدہ ہیں ان کو اگر عربی میں پڑھا جائے یا سنا جائے تو پڑھنے سننے والوں پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، باقی ترجمہ وغیرہ پڑھا جائے اس سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ شرائط ساری کے ساری وہ ہیں جو نماز کی شرائط ہیں۔ سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 8ویں نمبر پر یہ صورت موجود ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 88 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور بالکل ابتدا میں نازل ہوئی، جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ انفال اس کا نام اس وجہ سے ہے، انفال نفل کی جمع ہے اور نفل کہا جاتا ہے زائد چیز یعنی کہ مال غنیمت کو۔ چونکہ اس وقت میں غزوہ بدر ہوا تو مال غنیمت کے حوالے سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں لوگ یہ کیا کرتے تھے جو مال جو چیز جس کے ہاتھ آ گئی وہ اسی کی ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں اسلام اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مال غنیمت کے احکامات اس کے اندر نازل فرمائے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانفال کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس صورت کو بدر کے بعد نازل فرمایا۔ بدر اسلام اور حق اور کفر کے درمیان ایک پہلا معرکہ تھا جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عظیم قسم کی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ سورۃ الانفال کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومنین کے 5 صفات بیان فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ڈرے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں۔ نمبر 2، تلاوت کرتے ہیں، جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان اسباب اختیار کر کے اپنے ذمے کا کام سارا کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ نماز کو قائم کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر اور ان پر احسان کرتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی ایک خصوصیت یہاں پر بیان فرمائی، اس میں تقریباً 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں کو پکارا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسی خصوصیت کسی اور صورت کے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر یہاں 6 مرتبہ جو ہے ایمان والوں کو پکارا۔ پہلی مرتبہ آیت نمبر 15 میں وہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو دشمن سے کبھی پھیٹ پھیر کر مت جانا۔ دوسری بات فرمائی آیت نمبر 20 میں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہنا، کبھی اس سے رخ نہ پھیرنا۔ تیسری آیت نمبر 23 ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے رہنا، اور جس میں تمہاری ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کبھی اللہ اور اس کے رسول اور لوگوں کے درمیان اور آپس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ پانچویں آیت نمبر 29 فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہنا، اگر اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان یعنی حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ چھٹی آیت نمبر 46 جو کہ 10ویں پارے میں آتی ہے، وہاں پر فرمایا کہ اگر کفر سے مقابلہ ہو جائے تو ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ یاد کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ احکامات الہیہ پر عمل کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اللہ کی ذات پر صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں گویا کہ خلاصہ بیان فرما دیا، کہا کہ اگر اے مسلمانوں مضبوط قوم بننا چاہتے ہو، اگر مسلمان شریعت پر ثابت قدم رہیں تو مضبوط قوم بن جائیں گے، اگر مسلمان اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں مضبوط قوم بن جائیں گے، اگر مسلمان متحد ہو جائیں مضبوط قوم بن جائیں گے، اگر مسلمان ایک کلمے پر اکٹھے ہو جائیں تو مضبوط قوم بن جائیں گے۔ اگر ہم یہ بات چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کر دے، دنیا پر غالب کر دے، ہمیں یہ تمام صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔